مأوانا ومرجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسراج قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم آج ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا، مل کر بیٹھنا، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب حق نواز صاحب جنہوں نے ہر سال کی طرح آج بھی اپنی رہائشگاہ پر پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، حضور کے یاد کی محفل سجائی ہے۔ اللہ کریم ان کی کاوش کو قبول فرمائے، ان کو ان کے خانہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس بابرکت محفل کو ہمارے لیے، ان کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میلاد مصطفیٰ بہت ہی پاکیزہ عمل ہے، آپ دل میں جو چاہیں نیت کر کے بیٹھیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے مسلمان جس عقیدے کے ساتھ، جس نظریے کے ساتھ، جس تعاون کے ساتھ، عشق کے ساتھ بیٹھتا ہے، جو مراد دل میں لے کر بیٹھتا ہے، چاہے دنیاوی ہو دینی ہو، اللہ اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے اس کی اس مراد کو پورا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کروں گا۔ درود پاک وہ عمل ہے جو امتی کے گناہ بخشواتا ہے۔ درود پاک وہ عمل ہے جو امتی کی زندگی کو سنوارتا ہے۔ درود پاک وہ عمل ہے جو امتی کو جب دنیا چھوڑ دے
کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہو، اگر وہ امتی اپنے نبی کے عشق میں، محبت میں درود و سلام پڑھتا ہے تو جہاں سب چھوڑ جائیں وہاں میرے آقا اس کے پاس تشریف لا کر اسے مرض سے شفا بھی دیتے ہیں، اور جس مشکل میں ہو اس کی مشکل کشائی بھی کرتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ ان کا کام شعر و شاعری لکھنا اور پیسہ کمانا تھا۔ کوئی بھی بڑے مرتبے والا ان کے پاس آتا تو کہتا یار میری شان میں قصیدہ لکھو، کچھ شعر لکھ دو، کچھ فضائل لکھ دو جو میری شان میں ہو، تو یہ لکھ دیتے، اس کو پڑھ دیتے، اس کو سنا دیتے، پھر وہ ان کو انعام کے طور پر سونے کے اشرفیاں یا درہم یا دینار یہ دے دیتا ہے۔ تو اس طرح ان کا زندگی کا گزر بسر ہونے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سال مجھ پر ایسا آیا کہ میں بیمار ہوا، اپنی طاقت کے مطابق علاج کروایا مگر فرق نہ پڑا، جو جو علاج کروایا بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ میں نے شعر و شاعری پڑھ پڑھ کر جو مال کمایا ہوا تھا وہ سارا اپنی بیماری کے علاج پہ لگا دیا۔ اب جب تک میرے پاس پیسہ تھا لوگ میرے پاس آتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، میری تعظیم کرتے تھے، میرا احترام کرتے تھے، اور جب پیسہ میرے پاس ختم ہو گیا تو لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ ہمارا حال بھی آج اسی طرح ہے، پیسہ ہوتا ہے تو ساری عزت ہو رہی ہوتی ہے، پیسہ ختم تو عزت ختم۔ جبکہ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ سامنے والا پیسے والا ہو نہ ہو، ہے مسلمان تم اسے اپنے آپ سے افضل، بہتر، اعلیٰ سمجھو۔ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں جو اس کا مقام ہو وہ تمہارا نہ ہو، یا اس کو اچھا سمجھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اچھا بنا دے، تم اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ جہاں وہ بھی نہ پہنچ پایا۔ بہرحال پیسہ ختم ہوا تو دنیا نے چھوڑ دیا، اب اپنے بستر مرض پر پڑے ہیں اور ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ بیماری اور بڑی تو فالج کا اٹیک ہوا اور پورا جسم مفلوج ہو گیا، اپنا ہاتھ ہلا سکتے ہیں نہ پاؤں ہلا سکتے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ مرنے کے قریب ہیں، فالج کا اٹیک بھی ہے، جسم بھی بالکل برف کی طرح جم گیا ہے، شفا ملنے کی اب کوئی امید نہیں ہے، پیسہ بھی ختم ہو گیا ہے، تو لوگوں نے آنا بھی چھوڑ دیا۔ امام بصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں بہت رویا، اتنا رویا کہ میں زندگی میں ایسا نہیں رویا کہ یار میرے پاس پیسہ تھا تو عزت تھی، شہرت تھی، دبدبہ تھا، روب تھا، کہ آج پیسہ ختم ہو گیا ہے تو لوگ پوچھنے تک نہیں آ رہے۔ اب اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے، اب اللہ سے موت مانگنے لگ گئے۔ ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے، جب انسان زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے نا پھر کہتے ہیں یا اللہ موت دے دے، یا بیماری میں پڑے پڑے شفا نہیں مل رہی ہوتی تو اب اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ موت دے دے، اب میں نہیں جینا چاہتا، میں چاہتا ہوں اب مجھے اپنے پاس بلا، میں دنیا سے تھک گیا ہوں، بیزار ہو گیا ہوں۔ امام بصیری فرماتے ہیں جب ساری کائنات مجھے چھوڑ کے چلی گئی اور میں اپنی زندگی سے مایوس ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتا تھا، بدل ہی دل میں کہا اللہ اب مجھے موت دے دے، اب میں نہیں جینا چاہتا۔ کہتے اسی اثنا میں روتے روتے جب میں سونے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ بصیری تو بہت بڑا شاعر ہے، تو نے ساری زندگی شعر و شاعری میں گزاری ہے، مال کمایا ہے، اب تو بستر مرگ پر ہے، موت کے سرانے ہیں، کیوں نہ زندگی میں ایک بار اپنے اس نبی کو پکار جس کا تو امتی ہے، اپنے اس نبی کو تو آواز دے جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، اپنے اس نبی کی قصیدہ لکھ جس نبی سے تو محبت کرتا ہے۔ اب وہ بیانات تو سنے ہوئے تھے،
پڑھا ہوا تھا، شاعر تھے بہت بڑے، ظاہری بات ہے۔ تو اب فرماتے کہ میں نے دل ہی دل میں قصیدہ لکھا، ہاتھ پاؤں تو حرکت نہیں کر سکتے نا، اب دل ہی دل میں دماغ میں سوچا اور میں نے یہ قصیدہ لکھا۔ عربی بہت مشہور قصیدہ، آج بھی مل جاتا ہے، اور اس میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارا ہے۔ عربی میں شعر لکھے جس کا ترجمہ یہ تھا، یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، میں آپ کو بھول چکا تھا، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کے صدقے تو اللہ نے کائنات بنائی ہے، یا اکرم الثقلین، آپ دونوں جہانوں کے لیے اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل بن کر تشریف لائے۔ یا رسول اللہ آپ وہ ہیں جن کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی ہے، آپ وہ ہیں جن کے صدقے اللہ نے انسانیت دی ہے۔ یا رسول اللہ آپ وہ ہیں جن کی رحمت کی بارش خالی اس امت پر نہیں بلکہ 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات پہ برس رہی ہے، اس بارش میں رحمت کا ایک چھینٹا مجھے بھی عطا فرما دے۔ اب جب حضور کے بارے میں قصیدہ لکھا اور روئے، اور اس قصیدے کے پہلا مصرع مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، مولایا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ اے میرے مولا صلی وسلم اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج، دائماً ابدا ہمیشہ ہمیشہ، جب تک قیامت نہ آئے مولا اپنے محبوب پر سلامتیاں بھیجتا رہے۔ اللہ حبیبی کا تیرے محبوب وہ ہیں خیر خلق کلہم، جس کو تو نے پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ اب جب یہ قصیدہ پڑھا اور حضور کو پکارا، محبت میں پکارا، روئے، اگرچہ ہاتھ پاؤں نہیں ہل سکتے مگر دل و دماغ میں اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کے عشق میں رو پڑے اور حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی۔ امام بصیری کہتے ہیں میں دعا کرتے کرتے سو گیا، سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی آقا جن کو پکارتے پکارتے میں سویا تھا، سچ مچ وہی آقا میرے گھر میں تشریف لے آئے۔ اب میرے آقا جب میرے گھر میں آئے تو حضور کی آمد کی برکت سے میرا گھر چمک اٹھا، میرا گھر روشن ہو گیا، حضور کی آمد کی برکت سے میرا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا۔ امام بصیری کہتے ہیں جب حضور کو میں چارپائی پہ لیٹا تھا، اب جب میں نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا تو اٹھنے لگا مگر ہمت نہ ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کہا، فرمایا بصیری ٹھہرے رہو، حضور قریب آئے، تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا بصیری پہلے وہ نعت تو سناؤ جو تم نے ہماری شان میں لکھی ہے، رات کو لکھی ہے، تحریر نہیں کی، کاغذ پہ نہیں لکھا، دل و دماغ میں سوچا ہے، کسی کو سنایا نہیں ہے، آقا خواب میں آ کر پوچھ رہے ہیں بصیری پہلے وہ نعت سنا جو تو نے آج رات میری شان میں میرے بارے میں لکھی ہے۔ آج شیطان وسوسہ دیتا ہے تم یہاں میلاد مناؤ گے، نبی کو کیسے پتا چلے گا؟ تم یہاں نبی کو پکارو گے، نبی کو کیسے پتا چلے گا؟ تم یہاں سے نبی کو سلام بھیجو، نبی تک آواز کیسے پہنچے گی؟ ارے نادان، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، امتی اگر سوچتا ہے آقا اس کی سوچ کو بھی جانتے ہیں۔ جو نبی امتی کے دل کے خیال کو جانتا ہو، جو نبی امت کی سوچ میں آنے والے تصورات کو جانتا ہو، کیا وہ اپنے امتی کی آواز کو نہیں پہچانے گا؟ امتی کی آواز کو بھی جانتے ہیں، امتی کی آواز کو سنتے بھی ہیں، امتی کے دل میں نبی کا کتنا پیار ہے، کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے، آقا اسے بھی جانتے ہیں، اور امتی جو نبی کو جس مشکل میں پکارتا ہے آقا وہ مشکل بھی جانتے ہیں، اور کرم فرمائے تو تشریف لا کر اس کی مشکل کشائی بھی فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں صرف دل و دماغ میں سوچا، قصیدہ لکھا، آقا نے آتے فرمایا بصیری پہلے وہ قصیدہ سنا جو تُری میری شان میں لکھا ہے۔ قصیدہ پڑھا، پڑھتے پڑھتے کہتے دقت تاری ہو گئی، ساروں قطار رونے لگا، اور میرے آقا وہ قصیدہ سن کر جھومتے رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کے ذکر میں جھومنا یہ محبت کی دلیل ہے۔
نبی کے ذکر میں مچلنا، نبی کی محبت کا اظہار کرنا، نبی کی محبت میں جوش کا اظہار کرنا، یہ میرے آقا کو پسند ہے۔ امام بصیری کہتے ہیں حضور جھومتے رہے۔ جب وہ قصیدہ میں نے ختم کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور حضور جانے لگے، تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میرا کام تو نہیں ہوا، دیدار تو ہو گیا ہے، فالج کا اٹیک بھی ہے، بیمار بھی پڑا ہوں، تو میرا کام تو نہیں ہوا۔ تو کہتے جب حضور اٹھے اور جانے کا ارادہ کیا تو اب میں نے سوچا حضور کو کہوں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ یہ عقیدہ دیا اعلی حضرت نے، فرماتے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ کیا کہ امتی گھر میں بیٹھ کر گھر کے کونے میں تنہائی میں ہو یا مجمع میں، امتی نبی کو پکارے اور نبی کو پتہ نہ چلے، یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا سب جانتے ہیں۔ تو امام بصیری کہتے ہیں میں نے ابھی دل میں سوچا کہ جلدی جلدی حضور جا رہے ہیں تو میں اپنا مسئلہ تو حل کرواؤں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور جانے سے پہلے میرے پورے جسم پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بصیری اب اللہ تجھے شفا عطا کر دے گا۔ پورے جسم پہ ہاتھ پھیرا جس سے میرے بدن سے خوشبو آنے لگی۔ پھر خالی یہاں تک نہیں، قصیدہ سنایا نا، نعت سنائی حضور کی، تو حضور نے انعام دیا۔ وہ مزمل کی چادر جو میرے آقا نے اپنے اوپر لپیٹی ہوئی تھی وہ اتاری، اس کو لپیٹا اور امام بصیری کو بطور تحفہ عطا فرمایا۔ امام بصیری کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے میرے سرہانے وہ چادر رکھی۔ اب حضور تشریف لے گئے، کیا دیکھ رہے تھے؟ خواب۔ اب فرماتے ہیں خواب میں رو رہا تھا، اب فجر ہوئی، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سچ مچ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہاں تک کہ فرمایا میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو اٹھا، چارپائی سے کھڑا ہوا، حضور کے مبارک ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اللہ نے مجھے فالج کے مرض سے شفا عطا فرما دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے بیماری میرے قریب آئی بھی نہ ہو۔ حضور کے ہاتھ کی برکت سے میرا بدن خوشبو سے معطر بھی ہوا۔ 8 دن تک میرا بدن سے خوشبو آتی رہی، حتیٰ کہ جہاں میں جاتا تھا اللہ میرے جانے کی برکت سے زمین کے اس حصوں کو بھی خوشبو سے معطر فرما دیتا تھا۔ یہاں تک کہ فرمایا پھر میں نے سرہانے دیکھا تو آقا علیہ السلام کی وہی چادر جو حضور نے خواب میں مجھے عطا کی وہی سچ مچ میرے سرہانے موجود تھی۔ میں نے اسی چادر کو لیا، اپنے اوپر لپیٹا۔ اب جہاں بھی جاتا تھا کوئی پوچھتا تھا بصیری کمال کیا ہو گیا ہے؟ تم تو بستر مرگ پہ تھے، مرنے کے قریب تھے، فالج زدہ تھے، تم تو مرنے والے تھے، کمال کیسا ہوا؟ کہا ہاں جس نبی کو میں معاذ اللہ بھول چکا تھا، چھوڑ دیا تھا، ساری زندگی دنیا داروں کے قصیدے پڑھتا رہا، ان سے مجھے مال ملا، آج زندگی میں ایک مرتبہ اپنے نبی کو میں نے محبت سے پکارا تو میرے آقا خواب میں تشریف بھی لائے، ہاتھ پھیر کر فالج کے مرض سے شفا بھی عطا کی ہے، اور آقا علیہ السلام نے قصیدہ سنانے کی وجہ سے مجھے چادر بطور انعام بھی عطا فرمایا ہے۔ فرمایا میرا کمال نہیں، یہ اس میلاد والے آقا کا کمال ہے جس کے بارے میں نے قصیدہ لکھا۔ اب ان کا ذہن کیا بنا؟ ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھنے میں گزار دی۔ اب دنیا داروں کے قصیدے نہیں، اب مال نہیں، اب سونا چاندی درم دینار نہیں، ساری زندگی اب حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کے عشق میں قصیدے لکھتے لکھتے گزاری، یہاں تک کہ اللہ کریم نے انہیں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کی برکت عطا فرمائی ہے۔ اس سوائے سے پتہ چلا کہ اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں سچا ہو، یہاں سے پکارے، زبان سے خالی نہیں، دل سے نبی کو پکارے، عقیدہ مضبوط ہو، اپنے آقا کو حاضر ناظر سمجھتا ہو، اپنے آقا کو زندہ سمجھتا ہو، اپنے آقا کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہو، اب جب نبی کو پکارے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پکار کو بھی سنیں گے، اس کی مشکل کشائی بھی فرمائیں گے، اور اگر مرض میں مبتلا ہو تو آقا خواب میں آ کر اسے شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ عقیدہ کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ صحابی ہوں، چاہے وہ اہل بیت ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ شہداء ہوں، چاہے صدیقین ہوں، چاہے صالحین ہوں، اللہ کی عطا سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اپنی مرضی سے رکھیں گے تو یہ شرک ہے،
اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ان کے کرنے میں بھی رب کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، تبھی یہ امت میں بانٹ رہے ہیں۔ تو اس سے ایک بات سیکھنے کو ملی کہ ربیع الاول کا مہینہ درود کا مہینہ ہے۔ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنائی۔ آئیے حصول برکت کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مل کے بآواز بلند پڑھ لیجئے صلی اللہ تسی آئے تے کھل پیا بہار آیا، رسول اللہ تسی آئے تے کھل پیا بہار آیا، رسول اللہ دلا دا چین پایا بے قرار آیا، رسول اللہ دلا دا چین پایا بے قرار آیا، تسی آئے تے کھل پیا بہار آیا، رسول اللہ تسی آئے تے کھل پیا بہار آیا، رسول اللہ دلا دا چین پایا بے قرار آیا، رسول اللہ دلا دا چین پایا بے قرار آیا، تسی او حاضر و ناظر میرے ول بھی نگاہ کرنا، تسی او حاضر و ناظر میرے ول بھی نگاہ کرنا، مصیبت وچ جدوں وی میں پکارا یا
رسول اللہ مصیبت وچ جدوں وی میں پکاراں یا رسول اللہ دلاں دا چین پایا بے قراراں یا تسی یاسین تے مزمل تے مدثر ہو تسی یاسین تے مزمل تے مدثر ہو میں کہڑا نام لے کے پکاراں یا رسول اللہ میں کہڑا نام لے کے پکاراں یا رسول اللہ تسی آئے تے کھل پیاں بہاراں یا رسول اللہ دلاں دا چین پایا بے قراراں یا رسول اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، میری بھی تاخیر سے حاضری ہوئی ہے اور اس محفل میں یقیناً اہل خانہ بھی شریک ہوں گے، تو ایک روایت محفل میلاد کے حوالے سے عرض کر کے پھر ہم سلام کی طرف آتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیں گے انشاءاللہ۔ مختصر وقت میں میلاد کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ حضور کی رحمت صرف اس امت کے لیے نہیں ہے، حضور سب سے پہلے پیدا ہوئے، سب سے آخری نبی بن کر آخر میں آئے، تو رحمت خالی امت کے لیے نہیں ہے۔ یہ حضور کی خاصیت ہے کہ اللہ نے حضور کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے یعنی ہمارے لیے خاص رحمت بنا کر بھیجا۔ جہان 18,000 ہیں، مخلوقات 18,000 ہیں، تو اس آیت کی اتنی لمبی وضاحت ہے کہ علماء نے اس پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ اس کا نچوڑ یہ ہے کہ 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات کے لیے حضور رحمت بن کر آئے، مگر سب سے بڑی رحمت حضور کس کے لیے بن کر آئے؟ اپنی امت کے لیے۔ اس کے نظارے قیامت کے دن اللہ پوری کائنات کو دکھائے گا میرے محبوب کیسے رحمت ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت سب سے آخری امت ہے، مگر میری امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اس پہ بھی لوگوں نے کتابیں لکھی، اعتراضات کیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، اللہ نے ہر پیغمبر کو امتیں دی ہیں، 313 رسول آئے، ان کو اللہ نے امتیں دی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آخر میں آئیں اور جنت میں پہلے چلے جائیں؟ یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ میری امت آخری امت ہے، لیکن جنت میں وہ انتظار کریں گے، لیکن حضور سب سے پہلے اپنی امت کو یہ سفارش کریں گے، جنت میں لے کے جائیں گے۔ سفارش کس کی کریں گے؟ دنیا میں جو حضور سے محبت سچی کرے گا،
یہ محفل میلاد جو حق نواز صاحب نے سجائی ہے، یہ بھی حضور کے محبت کا ایک ذریعہ ہے کہ اس طرح مل جل کر بیٹھ کر ہم کچھ وقت اپنے نبی کی یاد میں، نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں گزاریں۔ اور یقین مانیے وہ بہت ہی زبردست عمل ہے، لیکن ہمارے پاس نمازیں نہیں ہیں۔ اب میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صحیح میں بہت بڑا نمازی ہوں، میں امام ہوں، میں بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی میری نماز کوئی قضا نہیں ہے، میں بخشا جاؤں گا، نہیں۔ کوئی اپنی عبادت پہ ناز کر ہی نہیں سکتا کہ نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی ہمیں نہیں پتا، روزے قبول ہوئے نہیں ہوئے نہیں پتا، حج قبول ہوئے، عمرے قبول ہوئے نہیں ہوئے نہیں پتا، زکوٰۃ صدقہ خیرات نیک اعمال قبول ہوئے نہیں پتا، لیکن ایک عمل قبول ہی قبول ہے، وہ ہے نبی کی محبت۔ یہ عمل رد ہے ہی نہیں۔ اس عمل کا بہترین ذریعہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ابھی میں ایک جگہ بیان کر کے آ رہا ہوں، وہاں میں نے روایت سنائی، آپ کو نہیں سناتا لیٹ ہو جائیں گے، تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ ایک شخص صرف ربیع الاول میں نبی کی محبت کا اظہار کرتا تھا، اللہ نے اسے بخش دیا۔ تھا مسلمان، گناہ گار تھا، عام انسان تھا، محبت تو کرتا تھا، مسلمان ہے، لیکن ربیع الاول میں کیا کرتا؟ اظہار کرتا تھا، محفل میلاد سجاتا تھا، محفل میلاد میں جاتا تھا، جہاں جہاں سنتا کہ وہاں نبی کا ذکر ہو رہا ہے پہنچ جاتا تھا، لوگ بلائیں نہ بلائیں پہنچ جاتا تھا۔ لوگ اسے برا بلا کہتے، اس کو گالیاں دیتے، اس پہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، طنز کرتے، ڈرامے بازی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ اس نے کہا تم جو سمجھو سمجھو، میرا رب میرا دل کا حال جانتا ہے، میلاد والے آقا میرا دل کا حال جانتے ہیں، میں جن کے لیے کر رہا ہوں نا بس وہ جانتے ہیں، تمہیں جاننے کی حاجت نہیں۔ وہ مرا تو خلیفہ وقت کو اللہ کے ولی نے جا کے پیغام دیا، اللہ فرما رہا ہے اس کی نماز جنازہ کا پوری سلطنت میں اعلان بھی کرو، اس کی نماز جنازہ میں خلیفہ وقت شرکت بھی کرے۔ خلیفہ وقت کے مراد وزیر اعظم صاحب، بادشاہ۔ اس نے پوری سلطنت میں اعلان بھی کروایا، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آیا، پورے لشکر کو لایا، سب نے نماز جنازہ پڑھی۔ پھر اس کے دوست نے اسے خواب میں دیکھا تو جنت میں ٹہل رہا تھا، پوچھا کیوں؟ کہا میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی وجہ سے اللہ نے بخش دیا۔ یہ مہینہ محبت کا اظہار کرنے کا مہینہ ہے۔ محفل میلاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا لنگر ہو، ہزاروں علماء ہو، لاکھوں روپے کا خرچہ ہو، اسٹیڈیم میں ہو رہی ہو، پورا اتھل جمع ہو، نہیں۔ اپنے نبی کے ذکر کی محفل بالخصوص جیسے حق نواز صاحب نے سجائی نا گھر میں، یہ گھر میں سجانا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اس دور میں تو لیٹیں نہیں تھی، ایکو ساؤنڈ نہیں تھے، بڑے بڑے تمام نہیں ہوتے، تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ خاص طور پر ربیع الاول کا جب مہینہ آتا تو صحابہ اسی طرح اپنے بیوی بچوں کو، محرم کو لے کر بیٹھ جاتے اور حضور کا ذکر کر دیتے، تلاوت کر دیتے، نعت پڑھ دیتے، حضور کے ذکر کی چند باتیں سنا دیتے، اور پھر جو توفیق دی، کوئی چھوارے بانٹ دیتا، کوئی جو ہے اس دور کے حساب سے چاول کھلا دیتا، کوئی گندم کے دانے بانٹ دیتا، کوئی اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ باندھ دیتا، کھجوریں بانٹ دیتا، میلاد ہو گیا۔ بلکہ جو باہر ہوتی ہے نا محفلیں، اس میں ریاکاری کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، لیکن جو گھر کے اندر ہو، چھپ کر ہو، چند افراد میں ہو، اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ تو ربیع الاول میں نبی سے یقیناً ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن نبی کی محبت کو ظاہر کرنے کا مہینہ ربیع الاول ہے۔ میلاد مصطفیٰ وہ بابرکت عمل ہے کہ اگر امتی اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کے عشق میں، نبی کی تعظیم میں سجائے، چاہے وہ بڑے پیمانے پر نہ ہو، چھوٹے پیمانے پر ہو، محبت میں یہ سچا ہے، اخلاص ہے، صرف اپنے نبی کے لیے کر رہا ہے، تو ایسی میلاد مصطفیٰ کو آقا قبول بھی فرماتے ہیں، اور ایسی میلاد مصطفیٰ میں آقا کرم فرمائے تو تشریف بھی لے آتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے، بغداد میں خلیفہ بغداد نے اعلان کیا کہ آج فلاں دن فلاں وقت میرے محل میں حضور کے ذکر کی محفل، میلاد کی محفل ہوگی، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میلاد کی محفل میں اس وقت پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائیں گے۔ اب یہ خبر پورے بغداد میں پھیلی، ظاہری بات ہے جب بڑے لوگ دعوت کرتے ہیں نا، منصب والے، تو ظاہر ہے پھر وہ بلاتے بھی اپنے منصب والوں کو ہیں، اپنے خاص لوگوں کو، عام کو دعوت نہیں دیتے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری جگہ کم ہوگی،
تو اسی حساب سے جتنا ہم نے انتظام کیا ہے تو اتنے افراد ہی جمع ہوں، ہر ایک نہیں آ سکتا۔ کون کر رہا ہے؟ خلیفہ بغداد، یعنی وقت کا بادشاہ۔ اور اس محفل کی سب سے بڑی خاصیت، غوث پاک بنفس نفیس خود تشریف لائیں گے۔ تو جب یہ دعوت پھیلی بغداد میں تو لوگ انتظار کرنے لگے، خوش ہوئے، مبارکباد دینے لگے کہ اس بہانے غوث پاک کا دیدار بھی ہوگا اور حضور کے میلاد کی محفل میں بھی شرکت کریں گے۔ پہلے کے لوگ میلاد مصطفیٰ کی یوں تعظیم کرتے تھے کہ مثال کے طور پر وہ جائیں گے تو وضو کر کے جاتے، سارا راستہ درود و سلام پڑھتے ہوئے جاتے، محفل میں بیٹھتے تو پوری توجہ محفل پر، پھر ختم ہوئی تو درود و سلام پڑھتے ہوئے آئیں گے، پھر درود پڑھتے 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 سو جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو آقا دیدار بھی عطا کرتے تھے۔ المختصر، یہ خبر پھیلتے پھیلتے بغداد کے اطراف میں جو گاؤں گوٹ تھے ان میں پہنچی۔ ان میں ایک بوڑھیا تھی جو ایک جھونپڑی میں رہتی تھی، اس کی 7 سالہ بیٹی تھی، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، بیوہ تھی۔ اس نے دوسری شادی نہیں کی اور اپنی بچی کی پرورش میں زندگی کا کافی حصہ گزار دیا۔ اس تک جب یہ پہنچی نا، تو جب وہ دن آیا اور تاریخ آئی کہ خلیفہ بغداد کے محل میں آج محفل میلاد مصطفیٰ ہے اور غوث پاک تشریف لا رہے ہیں، تو اب ان دونوں نے تیاری کی، اپنی بیٹی کو نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، اور درود و سلام پڑھتے ہوئے یہ اپنی جھونپڑی سے چلی۔ کہاں چلی؟ بغداد کی طرف، کہ حضور کے میلاد کے محفل میں شرکت ہو رہی ہے۔ سارا راستہ یہ حضور کا ذکر کرتی آئی، حضور کی باتیں اپنی بیٹی کو سنا رہی۔ یہ بھی میلاد کا طریقہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کو بٹھا کر اپنے نبی کی چند باتیں بتا دی، یہ میلاد ہے۔ یہی عمل دیکھیں وہ بڑھیا کر رہی ہے، آج سے تقریباً 1000 سال کی پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ المختصر، جب وہ خلیفہ بغداد کے محل میں پہنچی تو دروازے پر گارڈ کھڑے ہوئے تھے۔ بڑھیا اندر داخل ہونے لگی تو گارڈ نے کہا آپ نہیں جا سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کو دعوت نامہ آیا ہے؟ کہا نہیں۔ کارڈ ہے آپ کے پاس؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر آپ کیوں آئی؟ کہا اعلان ہوا تھا، عام اعلان تھا، ہم نے تو اعلان سنا ہے کہ آج جو ہے خلیفہ بغداد کے محل میں محفل ہو رہی ہے، غوث پاک آ رہے ہیں، غوث پاک ہمارے مرشد ہیں، تو ہم اس بہانے آئے ہیں کہ نبی کے میلاد میں شرکت بھی کریں گے اور اپنے مرشد کی زیارت بھی کریں گے۔ تو گارڈ نے کہا آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ خلیفہ بغداد کی محفل ہے، تو اس میں وہی خاص لوگ آ سکتے ہیں جن کو دعوت دی گئی ہے، اور آپ کے پاس دعوت نامہ نہیں ہے، کارڈ نہیں ہے، تو آپ یہاں سے چلی جائیے۔ المختصر، بوڑھیا نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی مگر گارڈ نے اسے اندر نہیں جانے دیا اور اسے وہیں سے واپس پلٹا دیا۔ اب یہ بوجھل قدموں سے محفل سے واپس لوٹی۔ وہ 7 سالہ جو معصوم بچی ہے نا، اب وہ بار بار اپنی ماں سے سوال کر رہی ہے۔ بیٹی نے کہا اماں، حضور نے لگتا ہے ہمارا آنا قبول نہیں کیا، ہم تو آئے تھے اس لیے کہ اپنے نبی کے میلاد کی محفل میں جائیں گے، لگتا ہے حضور کو ہمارا آنا پسند نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں اندر نہیں جانے دیا۔ کبھی کہتی ہے کہ اماں ہم غریب ہیں اس لیے ہمیں اندر نہیں جانے دیا، اگر ہم امیر ہوتے، کوٹھی والے ہوتے، ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو ہمارے پاس بھی کارڈ آتا اور ہمیں بھی اندر جانے کی اجازت ملتی۔ کبھی سوال کرتی کہ حضور شاید ان لوگوں کا میلاد قبول کرتے ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کا میلاد قبول کرتے ہوں گے، ہم تو جھوپڑی والے ہیں، ہمارا میلاد کہاں قبول کریں گے؟ اس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ ماں کے پاس المختصر کوئی جواب نہ تھا۔ اب یہ ماں بھی رو رہی ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے، روتے روتے دونوں یہ بغداد سے اپنے گھر کی طرف پلٹے۔ آتے آتے ان کو عشاء ہو گئی۔ ماں نے عشاء کی نماز پڑھی، بیٹی سے پڑھائی اور دونوں سونے لگے۔ تو بیٹی بہت مایوس تھی، ماں ہے نا، ماں ہوتی ہے، تو ماں نے دیکھا کہ بیٹی تڑپ رہی ہے تو ماں سے برداشت نہیں ہو، تو ماں نے کیا کیا، اپنی بیٹی کو سامنے بٹھایا، جھونپڑی ہے، کوئی بنگلہ نہیں ہے، کچی جھونپڑی، لکڑیوں کی بنی ہوئی، اوپر کپڑے ڈلے ہوئے، چٹائی بچھی ہوئی ہے، کوئی بڑا بیڈ نہیں لگے ہوئے، اعلیٰ سے اعلیٰ بستر نہیں لگے ہوئے، کوئی ایسی نہیں لگے ہوئے۔ ماں نے اپنی بیٹی کو سامنے بٹھایا اور کہا چل تو فکر نہ کر، میں تجھے یہیں حضور کا میلاد سناتی ہوں۔ اب اس بڑھیا کو جو یاد تھا اس زمانے کے اعتبار سے،
اس نے اسی کچی جھونپڑی میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کے سامنے حضور کا ذکر کیا، اور یہی محفل میلاد ہے۔ وہ ذکر کرتے 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 میرے آقا اس طرح پیدا ہوئے، آقا کا بچپن اس طرح گزرا، حضور اس طرح کھاتے تھے، اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح بولتے تھے، اس طرح جاتے تھے، اس طرح آتے تھے، جو یاد تھا اس بڑھیا نے اپنی یادداشت کے مطابق اپنی بیٹی کو سنایا، یہاں تک کہ بیٹی کو نیند آنے لگی تو بڑھیا نے دعا مانگی اور سو گئے۔ تہجد کا وقت ہوا، بڑھیا اٹھی، اپنی بیٹی کو اٹھایا، کہا میں لخت جگر باہر جھونپڑی کے باہر تھوڑا دور پانی کا چشمہ تھا، تو اس کو برتن دیا، کہا وہاں سے پانی لاؤ تاکہ میں بھی وضو کروں، آپ بھی وضو کریں اور ہم مل کر تہجد کی نماز پڑھیں۔ اب یہ بچی اٹھی اور برتن اٹھایا اور کنویں کی طرف جانے لگی۔ ماں ادھر تیاری کر رہی ہے، مصلی بچھا رہی ہے کہ وضو کر کے ہم نماز پڑھیں گے۔ ادھر بغداد میں محفل چل رہی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ لوگ آئے ہوئے، بہترین اہتمام کیا ہوا، ظاہر خلیفہ بغداد محفل کروا رہا تھا، ہر طرح کا انتظام کمال کا تھا۔ ادھر ماں بیٹی محفل میلاد، اب وہ بھی محفل میلاد ہے، یہ بھی محفل میلاد ہے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ جھونپڑی میں ہو رہی ہے، وہاں ہزاروں لوگ ہیں، یہاں پر صرف ماں بیٹی ہے، وہاں بہت بڑا محل ہے، یہاں جھونپڑی ہے، وہاں غوث اعظم جیلانی جیسی مقدس ہستی، بڑے بڑے علماء، اولیاء، صوفیاء، مشائخ آئے ہوئے ہیں، اور یہاں حضور کے ادنا غلام وہ بوڑھیا اور اس کی بیٹی موجود ہے، جن کو لوگ غریب سمجھتے تھے اور کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر وہ 60 سالہ بیٹی کہتی ہے، اس کا بیان کہتی ہے جب میں برتن اٹھا کر کنویں کی طرف گئی تو ماں کہتی ہے تھوڑی دیر گزری تو میں نے دیکھا وہی بیٹی بھاگتی بھاگتی واپس آئی، اس نے آ کر جھونپڑی کے دروازے پر برتن پھینکا، سانس پھولا ہوا ہے، تو میں نے کہا بیٹی کیا ہوا، پانی کیوں پھینک دیا؟ تو اس 60 سالہ بچی نے کہا اماں باہر تو چلو، باہر دیکھو کون آیا ہوا ہے۔ تو بڑھیا کہتی ہے جب اس بچی نے کہا باہر چل کر دیکھیے کون آیا ہوا ہے، تو جب میں جھونپڑی سے جلدی میں باہر آئی تو میں نے دیکھا زمانے کے غوث شیخ عبد القادر جیلانی میری جھونپڑی کے باہر تشریف لا کر جھونپڑی کو ہاتھ لگا لگا کر بوسا لے رہے ہیں، ادھر ہاتھ لگا کے چوم رہے ہیں، ادھر ہاتھ لگا کے چوم رہے ہیں، ادھر ہاتھ لگا رہے ہیں۔ بڑھیا کہتی ہے میں قریب آئی، میں قدموں میں گر پڑی، میں نے کہا مرشد آپ نے تکلیف کیوں کی؟ میں تو وہاں خلیفہ بغداد کی محفل میں آئی تھی اور میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور کے میلاد میں شرکت بھی کروں گی، آپ کا دیدار بھی کروں گی، مگر آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیسے کی؟ تو غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں جب میں خلیفہ بغداد کی محفل میں بیٹھا تھا میں نے وہاں حضور کو تلاش کیا، خوشبو محسوس ہونے لگی، میں نے محسوس کر لیا میرے آقا گنبد خضرا سے بغداد تشریف لا چکے ہیں، میں نے حضور کو محفل میلاد میں تلاش کیا، میرے آقا مجھے نظر نہ آئے، پھر میں نے روحانیت کی نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا حضور تمہاری جھونپڑی میں تشریف فرما تھے۔ بوڑھیا جب تک اپنی بچی کو سامنے بٹھا کر تم حضور کا ذکر کرتی رہی، حضور کا میلاد مناتی رہی، میرے آقا تمہاری میلاد کی محفل میں تشریف فرما رہے، تمہارے میلاد کو سنتے بھی رہے، حضور جھومتے بھی رہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے میلاد کو قبول بھی فرما لیا ہے۔ کہا جب میں نے دیکھا اتنی بڑی محفل ہو، وہاں مشائخ، اولیاء، صوفیاء، میرے جیسا غوث اعظم بھی بیٹھا ہو، مگر حضور وہاں نہیں گئے، تمہاری جھونپڑی میں تشریف لائے۔ جب میں نے حضور کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا میں نے خلیفہ بغداد کی محفل میلاد کو چھوڑا، تمہاری جھونپڑی کی طرف دوڑے دوڑے آیا، اس لیے تاکہ میں بھی تمہارے میلاد کی محفل میں شرکت کر سکوں، مگر میرے آنے سے پہلے حضور تشریف لے کر جا چکے ہیں، وہ تو چلے گئے مگر تمہاری جھونپڑی کو حضور خوشبو سے معطر کر گئے، تمہاری جھونپڑی کو حضور بابرکت بنا گئے، اس برکت کو لینے کے لیے عبد القادر تمہاری جھونپڑی کو ہاتھ لگا لگا کر بوسے لے رہا ہے۔ اس سے عقیدہ ملا کہ
کہ اگر امتی کے دل میں نبی کی محبت سچی ہو، نبی کا پیار سچا ہو، نبی کی عقیدت سچی ہو، چاہے غریب ہو یا امیر ہو، اگر محفل میلاد اپنے نبی کی تعظیم کے لیے کرتا ہے، حضور کی محبت کو بڑھانے کے لیے کرتا ہے، تو میرے آقا ایسی محفل میلاد کو قبول بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں۔ اور اگر امتی مشکل ہو، پریشان ہو، آقا مشکل کشائی بھی کرتے ہیں اور کرم فرمائے تو میلاد کی محفل میں تشریف بھی لے آتے ہیں۔ آئیے مل کر آپ بھی حضور کو پکاریے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی یاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، مگر میلاد کی محفل سجانا نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، واللہ وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق نواز صاحب کی اس محفل کو قبول فرمائے۔ ذکر کرنے کا حکم ملا ہے، چلیں مختصر ذکر کر دیتے ہیں، آنکھ بند کر لیں، سر جھکا لیں اور میرے ساتھ ذکر میں شامل ہو جائیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ، الا اللہ 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 الا اللہ
إلا الله 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 إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. ہمارے بزرگ سید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت تھی کہ وہ ہر میلاد کی محفل میں ذکر کرواتے تھے. چلیں ان کی یاد بھی تازہ ہوئی اور ان کے عمل پہ بھی عمل کیا. اللہ قبول فرمائے. الصلوۃ والسلام.